محترم سامعین و ناظرین، پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ محترم ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اس میں جماعت اسلامی کا ایک جلسہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں لبیک یا اقصیٰ کے نعرے آپ کو سنائی دے رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لبیک یا رسول اللہ کو، ندائے یا رسول اللہ کو، ندائے یا علی کو، یا غوث اعظم یا ابو بکر صدیق، اس کو یہ ناجائز، حرام اور شرک کہتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ جس طرح لبیک یا اقصیٰ کہتے ہیں تو اس پر کیا لبیک یا رسول اللہ کو قیاس کرتے ہوئے جائز قرار دیں گے اور کہیں گے بھئی آئندہ لبیک یا رسول اللہ ٹھیک ہے؟ لیکن میں پہلے کہہ دیتا ہوں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ لبیک یا رسول اللہ کو جائز کہہ دیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک رسول اللہ کی تعظیم کوئی معنی نہیں رکھتی، رسول اللہ کی عزت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور علم کی کوئی ربطی ہے تو قرآن و سنت سے جواب دو کہ مسجد اقصیٰ کو پکارنا جائز ہے، اس کے لیے لبیک کہنا جائز ہے۔ قرآن کی آیت پڑھو، حدیث پڑھو، پھر ہم دیکھیں گے اور ہم کہیں گے جناب تمہارا علم کیا کہتا ہے۔ اور اگر کہیں تم نے دلیل دینے کی کوشش کی تو صرف یہ کہو گے جناب ہم تو صرف محبت میں کہہ رہے تھے، ہم تو صرف پیار میں کہہ رہے تھے، ہم تو اس کے ساتھ ایک جذباتی تعلق کی بنا پر کہہ رہے تھے۔ تو بھئی اگر جذباتی تعلق، محبت اور پیار کا اور خاص تعلق کی بنا پر لبیک یا اقصیٰ کہا جا سکتا ہے تو لبیک یا رسول اللہ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ اگر مسجد اقصیٰ حضور کی سیرگاہ بن رہی ہے تو حضور جو سیر کرنے جا رہے ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اگر اس اینٹوں سے بنی عمارت کو اور اس بے جان کو آپ یا اقصیٰ کہہ سکتے ہیں، لبیک کہہ سکتے ہیں، نہ آپ کے ذہن میں کوئی فطور آتا ہے، نہ آپ کے عقیدے میں کوئی بگاڑ آتا ہے، آپ اسی طرح موحد بھی رہتے ہیں، تو پھر بتائیں وہ جو سنی ہیں جب لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں تو پھر مشرک کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کا جواب تمہارے ذمہ ہے۔ قسم بخدا یہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، مشرق مغرب ہر شے ادھر ادھر الٹ پلٹ ہو سکتی ہے، لیکن کوئی وہابی اس کا جواب نہیں دے گا، نہ دے سکتا ہے۔ اب دیکھیے تفہیم القرآن ہے انہی جماعت اسلامی کے ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی، وہ اس میں ایک آیت ہے اس کا معنی کرتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کہتا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان۔ یہ غلط ترجمہ ہے، اور غلط ترجمے کی بنیاد پر پھر انہوں نے اس طرح کی باتیں لکھی اور تشریحات کی، یہ غیر اللہ کو پکارنا جائز نہیں ہے، یہ یا علی کہنا شرک ہے، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، تو یا اقصیٰ کہنا یہ تو نہ صرف جائز ہے بلکہ انہوں نے بڑا جہاد مار دیا ہے ابھی پچھلے دنوں۔ اور یہ اہل حدیث بھی لبیک یا اقصیٰ آج کل کہہ رہے ہیں، دیوبندی بھی کہہ رہے ہیں لبیک یا اقصیٰ، سارے لبیک یا اقصیٰ، لیکن لبیک یا رسول اللہ پر ان کو موت پڑ جاتی ہے۔ ایک تو یہ حوالہ میں نے آپ کو دے دیا، دوسرا یہ ہے تفسیر احسن البیان، اہل حدیثوں کا ترجمہ ہے، اور اہل حدیث نے بھی اس آیت کا یہی ترجمہ کیا ہوا ہے کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، آپ اللہ کے سوا انہیں مت پکاریں جو نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مودودی ترجمہ بھی دیکھ لیا، اہل حدیث بھی دیکھ لیا، اب دیوبندی ترجمہ دیکھیے گا۔ یہ ہے تفسیر عثمانی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن یہ اس کا ترجمہ کرتا ہے، مت پکار اللہ کے سوا ایسے کو کہ نہ بھلا کرے تیرا اور نہ برا، یعنی مت پکار، یہ انہوں نے بھی ترجمہ کیا۔ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، یہ ہے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ۔ اسی آیت کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ بالکل صحیح ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر میں صحیح ترجمہ کیوں کرتے ہیں اس کے اوپر میں آپ کو تفسیر ابن عباس جو کہ صحابی رسول کی تفسیر ہے اس سے میں آپ کو دکھاؤں گا انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے۔ یہ دیکھیے اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ لکھتے ہیں، اور اللہ کے سوا اس کی بندگی نہ کر، بندگی نہ کر، نہ پکارو نہیں، بندگی نہ کرو، عبادت نہ کرو، یہ معنی ہے اس کا، بندگی نہ کر جو نہ تیرا بھلا کر سکے نہ تیرا برا۔ یہ قرآن پاک کی آیت میں کس طرح ڈنڈی ماری انہوں نے اور ترجمے غلط کر دیے تاکہ لوگوں کا ذہن خراب کرنے میں آسانی ہو سکے۔ اب یہ میرے ہاتھ میں ہے تفسیر ابن عباس، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی تفسیر، یہ پہلی تفسیر ہے قرآن کی۔ یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں، یہ آپ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے، یہ انڈر لائن کیا ہوا ہے، اور اس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں وَلَا تَدْعُو، اس کا کیا معنی ہے؟ ان سب نے جو وہابیوں نے ترجمہ کیا ہے، اور نہ پکارو،
یعنی یا رسول اللہ نہ کہو، لبیک یا رسول اللہ نہ کہو، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں ترجمہ ولا تدعو جو انہوں نے کہا کہ نہ پکارو اللہ کے سوا کسی کو، وہ ہے نہیں، فرمایا ولا تدعو لا تعبد من دون اللہ ما لا ينفعک، یعنی عبادت نہ کرو اللہ کے علاوہ جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، یعنی ان بتوں کی عبادت نہ کرو۔ یہ بات بتوں کی ہو رہی ہے، اور ان ظالموں نے رسول اللہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، اہل بیت اور غوث پاک اور اولیاء اللہ پر اس آیت کو چسپاں کر دیا۔ یہ کتنا بڑا جو ہے بلنڈر ہے، اور ان کی طرف سے قرآن پاک کی تحریف ہے، اس کے ترجمہ میں تحریف ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ترجمہ سارے نہ پڑھو؟ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ سارے ترجمے نہ پڑھو، پڑھنا ہے تو کنز الایمان اعلی حضرت کا پڑھو، پڑھنا ہے تو اہل سنت کے تراجم پڑھو، جس سے آپ کو پتہ چلے، محبت رسول بھی چھلکتی ہو اور صحیح ترجمہ بھی آپ کو معلوم پڑے۔ جب آپ صحیح ترجمہ پڑھیں گے تو اس کی صحیح ترجمانی کر سکیں گے، صحیح تفسیر کر سکیں گے، اور صحیح قرآن پاک پر، اسلام پر، دین پر عمل کر سکیں گے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہوں گا، وہ لوگ جو جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، غور کریں کہ انہوں نے جو ترجمے لکھے، ان کے ہر بندے نے یہی اسی طرح کے ترجمے لکھے ہوئے ہیں، پکارنے کے، تاکہ اپنے لوگوں کو کہا جائے دیکھو جی یہ یا علی کہنا شرک ہے، فلاں کہنا شرک ہے، فلاں کہنا شرک ہے۔ حالانکہ اس کے حقیقی معنی یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کے علاوہ ان بتوں کی عبادت نہ کرو جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ صرف پکارنے کی بات نہیں ہے، پکارتے تو صبح شام ہم ایک دوسرے کو، اوے ادھر آؤ، اوے بات سنو بھائی، ہلو، ٹھیک ہے، یا کا لفظ ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، ادھر آؤ، ہوئے، یا تو عربی کا لفظ ہے، ہم اس کو اپنی زبان میں ہوئے کہہ دیتے ہیں، اردو میں اے کہتے ہیں، تو ہم بلاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو۔ پکارنا، صرف پکارنا بدعت نہیں ہے۔ صبح شام لوگ کہتے ہیں وسیم صاحب ادھر آئیں، بشیر صاحب ادھر آئیں، تو یہ کیا شرک ہو گیا؟ یہ صبح شام شرک یہ ایسا نہیں کہ کوئی سامنے ہے تو اس کو پکار سکتے ہیں، جو دور ہے تو اس کو نہیں پکار سکتے، نہیں، شرک ہی ہے۔ دیکھیے اگر پکارنا شرک ہوتا تو اللہ یا ایھا الرسول کیوں کہتا؟ صرف پکارنا شرک ہے تو یا یحییٰ کیوں کہا جا رہا ہے، یا موسیٰ کیوں کہا جا رہا ہے، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ پکارنا صرف شرک نہیں ہے، یہاں بات عبادت کی ہو رہی ہے، کسی غیر کی عبادت کرنا، یہ ہے شرک۔ اللہ تبارک و تعالی شرک کی ڈیفینیشن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔